ایک دن خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور اپنے تخت شاہی پر انتہائی متکبرانہ انداز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک مکھی بار بار اس کی ناک پر بیٹھتی رہی۔ وہ بار بار اڑاتا رہا۔ جب تنگ آ گیا تو اس نے چلا کر ابن سلیمان مفسر سے پوچھا کہ آخر مکھی پیدا کرنے کی خدا کو کیا ضرورت تھی؟ اس حق و عالم حقانی نے برجستہ جواب دیا کہ خلاق عالم نے متکبروں کا غرور و گھمنڈ توڑنے کے لیے مکھی پیدا فرمائی ہے۔ خلیفہ منصور جواب سن کر خاموش رہ گیا اور حیرت سے ابن سلیمان کا منہ تکنے لگا۔ خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ بڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ! علماء حق کی عالمانہ جرأت اور مجتہدانہ شجاعت کا کیا کہنا۔ ان کی بے نیازی اور استغنا کی ٹھوکروں سے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج پامال ہو گئے، مگر افسوس کہ آج کے مولویوں نے مالداروں کی چاپلوسی اور خوشامد میں اپنے علم کے دامن عظمت کو ذلت و رسوائی کی بدترین داغوں سے داغدار بنا ڈالا، اور اپنے تلامذہ اور شاگردوں کو بھی اپنے طرز عمل سے اسی ذلت و خواری کی دلدل میں پھنسا رہے ہیں۔ افسوس کے صد افسوس! شکایت ہے مجھے یا رب، خداوند ان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے خاک بازی کا۔